کرپشن آج کل ایک فیشن بن گیا ہے، بلکہ پیشن بن گیا ہے۔ کرپشن کے اوپر بات کریں گے مگر لائٹر موڈ میں۔ ایک ادارہ ہے سرکاری ملازمین کو پلاٹ دینے کے حوالے سے بنا ہے، بہت اچھا ادارہ ہے، پروفیشنل لوگ وہاں پر ہوتے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی FGHA، پہلے فاؤنڈیشن ہوا کرتی تھی، اب بہت زیادہ بااختیار ہو گئی ہے۔ کرپشن کی باتوں کے حوالے سے آج کچھ ایک ایسا کنٹروورشل لیٹر ہے جس نے FGHA میں کھلبلی مچا دی ہے۔ ایک ایسا فیک لیٹر استعمال کیا ہے کرپشن کے الزامات کے لیے، اور ایک آفیسر ہیں، بہت کمپیٹنٹ اور اچھے آفیسر ہیں، رفاقت سعید، ان کے آئی ڈی کو، فیس بک کو اور دیگر چیزوں کو ہیک کیا گیا ہے، یا ان کے نام پر ایک آئی ڈی بنا کر ایک فیک لیٹر اس کے اوپر پوسٹ کیا گیا ہے، جس نے تمام افسران کو اور FGHA کو تگنی کا ناچ نچا دیا ہے۔ ابھی تک پتہ نہیں چل پا رہا کہ وہ کون ہے۔ رفاقت سعید صاحب اچھے آفیسر ہیں، آج کل ڈائریکٹر ٹیکنیکل ہیں، انہوں نے ایک درخواست بھی دی ہے ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن FGHA کو اور NCCIA کو، یعنی نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کو، کہ اس کا پتہ چلایا جائے کیونکہ یہ الزامات میں نے نہیں لگائے، جس کے بعد کوئی کھوج نہیں لگ رہا اس فیک آئی ڈی کا، فیک جو رفاقت سعید ہے اس کا۔ اور اس حوالے سے ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن DG کیپٹن ظفر اور دیگر لوگوں سے ہم نے رابطے کیے ہیں، تو الزامات تو آپ کو بتائیں گے کہ کیا کیا ہے۔ ظاہر وہ فیک ہے تو اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دے رہے، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ DG صاحب یا ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن یا ترجمان یا دیگر لوگ جن کے خلاف الزامات لگے ہیں وہ اس کا جواب دیں، کیونکہ بہت سیریس قسم کے ایلیگیشن ہیں، گو کہ وہ جھوٹ ہیں، غلط ہیں، بے بنیاد ہیں، مگر شاید کوئی کمپلینٹ نہ کرنا چاہتا ہو اور اس نے فیک آئی ڈی کے ذریعے فیک اور بوگس لیٹر لگا کر اپنی جو اندر کا کیتھارسس کیا ہو، اندر کا جو اس کا ایک بندہ کچھ چاہ رہا ہو کہ جس کے اوپر نوٹس لیا جائے، مگر کوئی نوٹس نہیں لیا جا رہا اور کوئی ترجمان بات نہیں کر رہا۔ اس حوالے سے ہم نے بات کی ڈائریکٹر لینڈ سے بھی، اور انہوں نے بھی یہ تمام تر کہا کہ یہ نہیں بوگس ہے، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ رفاقت سعید صاحب سے بات کی، انہوں نے کہا بوگس ہے، انہوں نے ہمیں لیٹر بھی دکھائے، ہم نے یقین کر دیا، اچھی بات ہے۔ تو ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن سے بھی رابطہ کیا، کیونکہ رفاقت سعید صاحب نے ان سے رابطہ کیا تھا کہ آپ FIA میں یہ چیز باضابطہ ٹیک اپ کریں NCCIA کے ساتھ۔ تو جواب ابھی تک کوئی تشفی اور تسلی والا کہیں سے نہیں آ رہا، کیونکہ ایلیگیشنز بہت سیریس ہیں مگر ہیں فیک۔ کیونکہ ایک عجیب سا جو آج کل ہیراسمنٹ کا سلسلہ جاری ہے، آئی ڈی بنا کر اور سائبر جو اٹیک کیے جا رہے ہیں، تو فیک آئی ڈی والے نے جو رفاقت سعید کا نام استعمال کیا ہے، انہوں نے بہت سیریس قسم کے ایلیگیشنز لگائے ہیں مبینہ طور کے اوپر، گو کہ وہ جھوٹ ہیں، مگر اس نے کھلبلی سی مچائی ہوئی ہے، مگر اس کے اوپر ابھی تک کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی جا رہی۔ اس فیک اور بوگس لیٹر میں یہ الزام عائد کیا گیا تھا کہ لینڈ اور DC آفس جو ہے FGHA کا، وہاں پر سیریس قسم کی کرپشن کی جا رہی ہے، گو کہ وہ جھوٹ ہے، مگر اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ ذرائع کے مطابق اور اس لیٹر کے مطابق کچھ لکھا گیا ہے وہ جھوٹے اور بوگس لیٹر میں کہ 350 سے زائد جو واؤچرز ہیں پیمنٹ کے F-14-15 میں، وہ روکے گئے ہیں تاکہ کچھ سلسلہ ہو، مگر جھوٹے الزامات ہیں، اور ادائیگی نہیں کی جا رہی، من پسند لوگوں کو کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ F-14-15 میں لینڈ شیئرنگ کے الاٹمنٹ لیٹرز بھی روکے گئے ہیں ڈیلیبریٹلی، ظاہر وہ بھی جھوٹے لیٹر میں شامل ہیں، مگر میں صرف بتا رہا ہوں کہ اس لیٹر نے کھلبلی مچائی ہوئی ہے، مگر انویسٹیگیشن کوئی بھی نہیں ہو رہی۔ اللہ کرے ہو جواب آئے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ G-15-3 میں پروویژنل الاٹمنٹ لیٹرز بھی روکے گئے ہیں، جو جھوٹا لیٹر ہے، اس میں غلط لیٹرز ہے، اس میں ظاہر افسران نے اسے ریجیکٹ کر دیا ہے، رفاقت سعید نے بھی، کہ اسے بھی روکا گیا ہے۔ G-15 میں جو فرسٹ ٹرانسفر ہے وہ بھی روکی گئی ہے، اور ساری ان چیزوں میں اس لیٹر میں ریکویسٹ کی گئی ہے، ڈیمانڈ کی گئی ہے اتھارٹیز سے، کہ سیکٹری ہاؤسنگ کو لکھا گیا تھا کہ برائے مہربانی ڈیجیٹل پیمنٹ کا جو سسٹم ہے وہ متعارف کروایا جائے، جو واؤچرز ادائیگیاں تھیں اس کا آڈٹ کروایا جائے، جو فرسٹ ٹرانسفر ہے اسے کھولی جائے،
جو افسران نہیں ملتے، بڑے بڑے افسران یہاں بیٹھے ہوئے، متاثرین آتے ہیں، کئی کئی گھنٹے بیٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیشہ ہر ادارے میں ایک مڈل مین کا کردار ہوتا ہے۔ ظاہر افسران ڈائریکٹلی نہ رشوت لیتے ہیں اور نہ کرتے، ثبوت نہ ہو، تو مبینہ طور پر اس فیک اور بوگس لیٹر میں یہ بھی الزامات کیا گیا ہے کہ مڈل مین کا کردار ہے اس میں، جو کہ لاکھوں روپے وصول کیے جاتے ہیں اور پھر آگے تک پہنچتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ غلط ہے، یہاں بڑے پروفیشنل، اچھے پڑھے لکھے CSS آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ ایسا کام نہیں کریں گے، اچھے اچھے خاندانوں کے ہیں۔ مگر جو الزامات عائد کیے گئے، ظاہر اب لوگوں کا تو کام ہے الزامات لگانا، تو امید ہے کہ یہ الزامات ہیں تو اس کے اوپر ایک باقاعدہ ایک پریس ریلیز جاری کی جانی چاہیے اتھارٹی کی جانب سے، ہاؤسنگ منسٹری کی جانب سے، اور تحقیقات ہونی چاہیے۔ شاید دیر مسٹ بی سم تھنگ ان دا باٹم، شاید اگر 100% نہیں تو 1% بھی ہے تو اس چیز کو ختم ہو، تاکہ یہ کنفیوژن ختم ہو اور اندر جو کھلبلی ہے وہ دور ہو سکے۔